الرحمن الرحیم سعدین موٹیویشنل اسپیکر کی طرف سے سب کو السلام۔ آج میرا موضوع سخن ہے، کیا ناکامی کے بعد کوشش ترک کرنی چاہیے؟ جی نہیں عزیزان من، ہمارے معاشرے میں یہ بات محسوس کی گئی ہے کہ جب بندہ محنت کرتا ہے، کوئی مقصد رکھتا ہے، کوئی ٹارگٹ رکھتا ہے، اور جب وہ فیل ہو جاتا ہے تو اسے سخت صدمہ پہنچ جاتا ہے، وہ محنت ترک کر دیتا ہے، وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی جو اس مقصد کے حصول کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی مایوس کرتا ہے، انہیں اس مقصد کے نگیٹو امپیکٹ شو کرتا ہے کہ بھائی آپ یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ شاید قدرت اسے کوئی اور کام لینا چاہتی ہے، وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ جس کو میں مایوس کر رہا ہوں شاید اس کے نصیب میں، شاید اس کی نصیب میں، اس کی قسمت میں یہ جاب ہو۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ اعلیٰ سوچ رکھنے والا بندہ وہ ایک لوور سوچ رکھنے والا بن جاتا ہے۔ وہ ان لوگوں سے ملتا ہے جو معاشرے میں ناکام ہوئے، ان لوگوں سے ملتا ہے جنہیں اس فیلڈ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی تجربہ تک نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ ان لوگوں سے ملے جو کامیاب ہیں، جو اس فیلڈ کے پکے ماہر ہیں، ان کو اس فیلڈ کے بارے میں کوئی تجربہ ہے، بلکہ وہ معاشرے کے لوور طبقے سے ملتا ہے، ہر وقت اپنی شکل رونی بناتا ہے اور اپنی معصومیت شو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے کئی افراد نکل آتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی میں نے آپ کو کہا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اگر آپ کوئی اور جاب کرتے آج تمہاری کون سی پوزیشن بنتی، اگر تو فلاں جاب کرتا آج تیرا کیا مقام ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو بہت ساری ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے وہ مزید مایوس ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جب بندہ فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے اندر جھانکے، اپنی کمزوریوں کو دیکھے اور پھر بھرپور محنت کر کے اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت میں تبدیل کر کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے، پھر سے محنت شروع کر دے۔ اگر خدا نخواستہ پھر بھی فیل ہو گیا تو اسے چاہیے کہ ہمت نہیں ہارے، زندگی کے آخری سانس تک محنت جاری رکھے، وہی کامیاب ہوگا۔ اگر تم نے جہاں کوشش ترک کر دی وہاں آپ ناکام ہو گئے، اس لیے کبھی بھی کوشش ترک نہیں کرنا۔ اور اس حدیث پاک کو یاد رکھنا، ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اس کا اتنا بڑا اجر ہوتا ہے۔ اللہ جس گروہ سے محبت کرتا ہے اس کو مزید نکھارنے کے لیے، اس کو مزید کندن بنانے کے لیے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جو آزمائش میں اللہ رب العزت سے راضی رہتا ہے اللہ بھی اسے راضی ہوتے ہیں، اور جو آزمائش میں اللہ رب العزت سے ناراض ہوتے ہیں اللہ بھی اسے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کبھی ہمت نہیں ہارنا، ہمیشہ اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت ایک کافر کی محنت ضائع نہیں کرتے، تو ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہماری محنت کیسے ضائع کریں گے؟ اور آخر میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایماندار ہو۔